بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ای لرن اسٹوڈیوز کی طرف سے پک مین انگلش شارٹ ہینڈ اردو لینگویج کی اس بیسک لیول ویڈیو سیریز میں خوش آمدید۔ لیسن نمبر 12.3 اور یہ کنٹینیوڈ ویڈیوز ہیں اور ہمارا ٹاپک تھا واولز، اور آج جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہے لائٹ ڈاٹ۔ اس سے پہلے ہیوی ڈاٹ کو ہم نے کور کیا تھا پا، مے، وی، اس کو ہیوی ڈاٹ سے ظاہر کرتے ہیں، اور آج جو اس ویڈیو میں ٹاپک کور کریں گے وہ ہے دیٹ، پین، از، اور یہ ہیں لائٹ ڈاٹ۔ جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ 12 واولز ہیں جس میں 6 لانگ ساؤنڈز کے ساتھ ہیں اور 6 شارٹ ساؤنڈز کے ساتھ۔ جو لانگ ساؤنڈ ہیں اس میں 3 ہیوی ڈاٹ اور 3 ہیوی ڈیش، اور شارٹ ساؤنڈ کے ساتھ جو ہیں وہ 3 لائٹ ڈاٹ اور 3 لائٹ ڈیش کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے ویڈیوز میں ہیوی ڈاٹ، ہیوی ڈیش یہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے لائٹ ڈاٹ، اور وہ ہے دیٹ، پین، از۔ ان کو لائٹ ڈاٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور ان کو شارٹ واول بھی کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں فرسٹ پلیس پہ جو واول آئے گا وہ ہے دیٹ۔ چند ہدایات ہیں کہ بنیادی لیول پر واولز کا کردار ایسا ہی ہے جو گاڑی کو چلاتے وقت پہلے گیئر کا ہوتا ہے۔ اس لیول پر اسٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے واولز کو سمجھنا اور اس کو متعلقہ جگہ پر لگانا ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن جب آپ ایڈوانس یا پروفیشنل لیول پہ آئیں گے تو اس وقت واول نہیں لگائے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ واول سائن ہیں وہ اس وقت نہیں لگاتے، بلکہ ان واول ساؤنڈز ہیں اس بنیاد پہ سٹروکس کو آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کی اصل وجہ پریکٹس ہوتی ہے، اس لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ زور جو ہے وہ پریکٹس پہ دیا جاتا ہے۔ جیسے مزید آگے بڑھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ کچھ واول آپس میں مکس اپ ان کی آوازیں ہوتی ہیں، لیکن فکر نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگلش ہماری مادری زبان نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شارٹ واولز کیا ہوتے ہیں اردو میں پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے کام اور ایک لفظ ہے کم، اور جب اس کو پروناؤنس کیا جائے گا تو یہ بنے گا کام، لیکن جب کم کو آپ پروناؤنس کرتے ہیں تو کاف اور میم ہے اور یہ لفظ کم مختصر آواز کے ساتھ۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کام میں لمبی آواز ہے اور کم میں چھوٹی آواز، یعنی اس کو مختصر ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ واولز ہیں، جس طرح کہ سٹارٹ میں بتایا گیا شارٹ ہینڈ کی جو عمارت ہے وہ ان 12 واولز کے اوپر کھڑی ہے۔ جو ان ویڈیوز میں کور کر چکے ہیں اس میں ہم 3 ہیوی ڈاٹ اور 3 ہیوی ڈیش، اور آج کا ٹاپک جو ہے اس میں 3 لائٹ ڈاٹ جو ہے وہ کور کریں گے۔ ہیوی اور لائٹ ڈاٹ واولز کے لیے کلر سکیم رکھی ہے تاکہ آپ کو اسکرین پہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہیوی ڈاٹ کے لیے ڈارک ڈاٹ اور بار ہے جو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ایک لمبی آواز ہے، اور لائٹ ڈاٹ کے لیے یہ لائٹ کلر کے ساتھ اور لمبی بار کے بجائے ایک کروز سائن ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آواز مختصر ہے۔ ہیوی ڈاٹ یعنی لمبی آوازیں جو ہم کور کر چکے ہیں، پا، مے، وی، آ، اے، ای، اور جب لائٹ ڈاٹ یعنی مختصر آوازیں ہم آئیں گی تو وہ ہے دیٹ، پین، از، اے، ایہ، ای۔ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سلائیڈز اس طرح محسوس ہوں جیسے ریپیٹیشن ہو رہی ہے، دراصل یہ ریپیٹیشن نہیں ہے بلکہ ان کو خود رپیٹ کروایا جا رہا ہے تاکہ ان واولز کی ساؤنڈز، ان کی جو ڈفرینس ہے ساؤنڈز کی، وہ آپ کو ذہن نشین ہو سکے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آ کا واول یعنی پا والا واول پڑا تھا تو اس میں سمپل ایک لمبی آواز تھی آ۔ جب مے کا واول پڑا تو اس میں لمبی آواز تھی سمپل اے، اور اسی طرح جب وی کا واول پڑا تو اس میں لمبی آواز سمپل ای، یعنی آ، اے، ای۔ لیکن جب اس کو مختصر کیا گیا تو اب آواز جو ہے وہ دیٹ، اے، پین،
اور از ای، یعنی آ سے کنورٹ ہو جائے گا یہ اے سے کنورٹ ہو جائے گا اور ای سے کنورٹ ہو جائے گا ای، یعنی آ اے ای ای۔ دیٹ پین از، یہ لائٹ ساؤنڈس ای، دیٹ دیٹ پین پین از ای ای، اور اس کو ریپریزنٹ کریں گے لائٹ ڈاٹ سے۔ اب دونوں میں ڈفرنس دیکھتے ہیں کہ لانگ واول اور شارٹ واول کس طرح ہے۔ پہلا لانگ واول تھا پا، اس کے اوپر بار ہے، اس کا مطلب یہ لمبی آواز ہے۔ اس میں ایک لفظ ہم نے لیا تھا پاک، اور اس پاک لفظ میں دو اسٹروک تھے، ایک پی اور ایک کے، اور ان میں واول جو تھا وہ آ کا تھا، اور اس طرح جو آواز پروناؤنس ہوئی وہ ہوئی آ کی ہیوی ڈاٹ کے ساتھ۔ جب اس کو کنورٹ کیا گیا شارٹ واولز میں تو اسی طرح ایک لفظ ہم نے لیا پیک۔ اب اس میں اسٹروک اسی طرح پی اور کے ہیں، جبکہ واول اس میں اے کا ہے اور سی سائلنٹ ہے، اور آواز اس میں اے کی آ رہی ہے۔ مثلا پاک آ کی آواز ہے، پیک اے کی آواز ہے، پیک۔ اس میں یہ نہیں ہے پیک، اس طرح نہیں ہے، پیک پیک پیک۔ میچ، کیش، اٹیک، اٹیچ، میپ۔ اب یہ جتنے الفاظ بولے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ اے کی آواز آ رہی ہے، پیک، کیش، میک، اور جو آ کی آواز تھی وہ تھی پاک، ٹاک۔ ان میں جو ڈفرنس آپ کو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ اسٹروک دونوں ایک طرح کی ہیں، ایک ہی پلیسز پہ لکھی گئی ہیں، فرسٹ پلیس پہ۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک میں ہیوی ڈاٹ ہے اور ایک میں لائٹ ڈاٹ ہے۔ ہیوی ڈاٹ کا مطلب ہے کہ اس میں جو واول ہے وہ کون سا ہے، وہ ہے آ کا، آ، پاک، اور دوسرا جو واول ہے وہ ہے شارٹ واول پیک، پیک، پاک، پیک، اے، آ، اے، پا، آ۔ جب اس کو مختصر کیا گیا دیٹ، دیٹ، یہ آگے مختصر آواز، اور لمبی آواز میں پاک، جام، ٹام، نام۔ ان تمام الفاظ میں آپ دیکھیں ہیوی ڈاٹ فرسٹ پلیس پہ اور آواز آ کی، پاک، جام، ٹام، نام۔ اور جب مختصر آواز آئی تو یہ آ گئی بیک، اٹیک، گینگ، میپ۔ بیک، اٹیک، گینگ، میپ۔ ان تمام الفاظ میں جو ساؤنڈ پروناؤنس ہو رہی ہے وہ اے کی ہے، بیک، بہ، اے، بیک، اٹیک، اے، اٹیک، 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 گینگ، گہ، اے، گہ، اے، گینگ، گہ، گہ، گینگ، اے، میپ۔ اسی طرح آواز کی نسبت سے اسٹروک کو اس کی پوزیشن پہ لکھا جاتا ہے، اسٹروک سب سے پہلے لکھے جاتے ہیں اور واول اس کے بعد۔ مثلا ایڈ، ڈی اسٹروک ہے اور اس سے پہلے اے کا واول ہے، ایٹ، اس میں ٹی اسٹروک ہے اور اے کا واول ہے، بیگ، اس میں بی اور جی دو اسٹروک ہیں اور ان کو جب ملا کے واول آئے گا تو یہ بیگ۔ اسی طرح اٹیک، اس میں دو واول ہیں، ایک اسٹروک سے پہلے ہیں اور ایک اسٹروک کے بعد میں ہیں، اور دونوں دیٹ والے واول ہیں اٹیک، اٹیک۔ اور اس میں جو اسٹروک استعمال ہوئے ہیں وہ ٹی اور کے ہیں، اور واول جو ہے وہ اے سے پہلے بھی اور اے کے بعد میں بھی، اٹیک۔ اسی طرح گینگ،
جی کے بعد ہے جی انگ، یہ 2 سٹوک ہیں اور اے والا واول ہے. بیگ، اٹیک، گینگ، ان تمام الفاظ میں جو آواز آ رہی ہے وہ اے کی آ رہی ہے. کیچ، کیش، بینک، ٹیچ، اس میں ٹی اور چے، اور اس میں جس طرح اٹیک لفظ تھا اسی طرح اٹیچ، اور اسٹروک سے پہلے اور اسٹروک کے بعد. اسی طرح میپ، اس میں ایم پی اور اے والا واول ہے. اوے، اس میں اسٹروک ایک ڈبلیو ہے اور ڈبلیو سے پہلے اے والا واول ہے اور ڈبلیو کے بعد مے والا. تو کیونکہ ابو دا لائن اس لیے لکھا گیا کہ ڈبلیو سے پہلے جو واول آ رہا ہے وہ فرسٹ پلیس لائٹ ڈاٹ کے ساتھ ہے، اور اسٹروک کے بعد جو واول آ رہا ہے وہ مے کا واول ہے سیکنڈ پلیس کا. لیکن اسٹروک ہمیشہ پہلے واول کے مطابق لکھی جاتی ہے، اس لیے ابو دا لائن لکھی گئی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اسٹروک جن میں اے کی آواز آئے آپ ان کو لائٹ ڈاٹ کے ساتھ فرسٹ پلیس پہ لکھ سکتے ہیں. لائٹ ڈاٹ کے سلسلے میں دوسرا واول ہے پین. ہیوی ڈاٹ میں جو لمبی آواز تھی پا، مے، وی، آ، اے، ای، اور جب شارٹ الفاظ ہوئے ایٹ، پین، از، اے، اے، ای، پین، پہ، اے، پہ، اے، پین، پہ، اے، پین. پہلے آواز تھی اے کو شارٹ کیا گیا تو بن گیا اے. تو اس طرح یہ آوازیں بنی آ، اے، ای، اے، ای. اس کو بھی ایک کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں. مے ہیوی ڈاٹ اور لمبی آواز ہے. ایک فقرہ ہم نے لیا فیڈ. اب اس میں ایف اور ڈی ہمارے پاس 2 سٹروک ہیں اور ایف کے بعد اے والا واول ہے اور ساؤنڈ آ رہی ہے اس میں اے. فیڈ اے کی آواز ہے. لیکن جب اس کو شارٹ واولز میں لے کے گئے تو ایک اسی کے مقابلے میں لفظ لیا، وہ تھا فیڈ. اس میں بھی ایف اور ڈی ہے اور واول جو ہے وہ پین والا ہے. فیڈ، فے، اے، فے، فیڈ، فے، اے، فیڈ، فیچ، ڈیتھ. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو پروناؤنس کرتے ہیں کہ ان میں اے یعنی پین والا واول ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سیم سچویشن سیم اسٹروک کے ساتھ آن دا لائن سیم جو آپ کے اسٹروکس ہیں وہ لکھے گئے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ ایک کے ساتھ ہیوی ڈاٹ ہے، وہ اس لیے کہ اس میں لمبی آواز ہے اے کی، اور دوسرا مختصر آواز کے ساتھ ہے سیکنڈ پلیس کا، تو اس میں آواز جو ہے وہ لائٹ ہے. اے، فیڈ، اے کی آواز آ رہی ہے، فیڈ، اے کی آواز اس میں آئے گی. مے، اے کی آواز ہے اور اس کی مختصر آواز ہے پین، اے کی آواز. مے کی آواز میں ہے ٹیک، میک، نیم، ڈیٹ. ان تمام الفاظ میں اے کی لمبی آواز ہے. ٹیک، میک، نیم، ڈیٹ. لیکن جب ان کی مختصر آواز آئی تو یہ ہو گئی بیگ، ویب، ایج. بیگ، بہ، اے، ویب، وہ، اے، ایج، اے. تو ان الفاظ میں اور لمبی آواز میں آپ کو جو ڈفرنس ملا وہ یہ ملا کہ ایک تو آپ نے اس کو ہیوی ڈاٹ کے ساتھ لکھنا ہے اور لمبی آواز ہے اے کی، اور دوسری جو ہے وہ اے کی آواز ہے اور وہ لائٹ ڈاٹ ہے. اسی طرح آواز کی نسبت سے اسٹروک کو اس پوزیشن پر لکھا جاتا ہے. اسٹروک سب سے پہلے لکھیں گے پھر واول لگتے ہیں، لیکن اگر ظاہر واول پہلے آئیں گے تو پہلے لکھے جائیں گے. مثلا ایگ، ایگ، اے، اور اس میں اسٹروک ایک جی ہے اور جی سے پہلے پین والا واول ہے. اسی طرح لفظ ہے کیگ، کے اور جی 2 اسٹروک ہیں اور واول ہمارے پاس
पेन वाला है तो इसलिए के बाद लाइट डॉट कैग एक की आवाज़ के साथ लगाया गया। बैग, बी और जी दो स्ट्रोक हैं और पेन वाला वावल है और आवाज़ बैग बेह एह की आवाज़ है। इसी तरह वेब वह एह की आवाज़ है, डब्ल्यू के बाद पेन वाला वावल और बी स्ट्रोक हैं। इसके अलावा लेड लेह एह, एल और डी दो स्ट्रोक और एल के बाद जो है वो पेन वाला वावल है। इन तीनों अल्फाज में अगर आप देखें इसमें जो साउंड आपको मिलेगी वो सेकंड प्लेस पेन वावल की है, बैग, वेब, लेड, और तीनों में एह की आवाज़ है। फैच, इसमें एफ और चे दो स्ट्रोक है और पेन वाला वावल है फैच। इसी तरह वेड, इसमें डब्ल्यू और डी दो स्ट्रोक हैं और डिले, डिले में डी के बाद पेन वाला वावल है और उसके बाद एल स्ट्रोक के बाद मे वाला वावल है। तो इस तरह ये हैवी डॉट के साथ रिप्रेजेंट होगा। स्ट्रोक जो हैं वो इसमें दो हैं, डी और एल। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अल्फाज जिनमें एह की आवाज़ आए उससे सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद लाइट डॉट में थर्ड प्लेस पे जो वावल आता है वो है इज। इसी तरह हैवी डॉट यानी लंबी आवाज़ें पा, में, वुई, आ, ए, ई, और लाइट डॉट या मुख्तसर आवाज़ें जो हैं वो है दैट, पेन, इज, ए, ई। यानी पहले जो हैवी डॉट था उसमें जो आवाज़ इस्तेमाल होती थी थर्ड प्लेस पे वो थी ई की लंबी आवाज़ थी, लेकिन जब ई की आवाज़ को शॉर्ट किया गया तो वो आवाज़ बन गई ई, इज, वुई, ई, इज, ई, ई। इसी तरह आ, ए, ई, वुई लॉन्ग साउंड के साथ हैवी डॉट लफ्ज़ लिया हमने। फीड, एफ और डी दो स्ट्रोक और वावल ई आला और आवाज़ इसमें आ रही है ई की लंबी हैवी डॉट के साथ। और थर्ड प्लेस पे है कि पहले स्ट्रोक का वावल दूसरे स्ट्रोक के आखिर में और पहले हिस्से में लिखा जाएगा, फीड। और जब इसको लाइट साउंड में लिया तो वो हमारे पास आता है इज, ई। और एक लफ्ज़ हमने लिया फिट, FIT, फिट। अब एफ और टी दो अल्फाज लिए हैं और इज वाला वावल है और आवाज़ इसमें आ रही है ई, फिट, फी, ई, इल, ई, फिट, फीड, ई की लंबी आवाज़, फिट, ई की मुख्तसर आवाज़, वुई, ई, इज, ई। वुई में मसलन टीथ, टीम, मील, फीड, इन तमाम अल्फाज में ई की लंबी आवाज़ आ रहा है, टीथ, टीम, मील, फीड। लेकिन जब आप इनको मुख्तसर करेंगे इज में तो इज, ई, पिक, किड, बिट, पिक, किड, बिट, पिक, पी, ई, किड, की, ई, बिट, बी, ई, इज, ई। इनमें जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ आ रही है ई की मुख्तसर, जबकि जो पहली आवाज़ थी वो थी ई की लंबी आवाज़, टीथ, टीम, मील, फीड, ई की लंबी आवाज़। लेकिन इसमें जो इज में है वो मुख्तसर आवाज़ है, पिक, किड, बिट। इस तरह जो वावल्स हैं वो आपका तीसरा वावल लाइट डॉट के साथ वो है इज। आवाज़ के निस्बत से स्ट्रोक को पोजीशन पे लिखना,
स्टोक सबसे पहले लिखना और फिर वावल लगाना, मसलन इल, एक स्टोक एल और एल से पहले इस वाला वावल है। इसी तरह इफ, अगर यहीं पे लफ्ज़ फी होता तो ये जो डॉट राइट नीचे लगा हुआ है स्टोक के, क्योंकि स्टोक से पहले लिखा हुआ है, यही फी के सिलसिले में हैवी डॉट होता और स्टोक के बाद आता। एफ एक स्टोक है और इससे पहले इसका वावल है। पिक, पी और के दो स्टोक और इनमें आई वाला वावल है यानी इज वाला और सी साइलेंट है। पिक, पी, इज ई, पी पी ई, पिक, इज। इसी तरह किड, की, इज ई, किड, के और डी दो स्टोक और आई वाला वावल। और इसी तरह एक लफ्ज़ बिट, बी, इज ई, बी ई, बिट, बी और टी और उसमें इस वाला जो है वो वावल होगा। तो इन तीनों अल्फाज में आप देखें पिक, किड, बिट, इनमें इह की आवाज़ है। तीन वावल्स लाइक डॉट पड़े वो थे दैट, पेन, इज, ए, इ। और इस वक्त हम जो पढ़ रहे हैं वो वावल इसका है इ। मिल्क, अब यहाँ पे तीन लफ्ज़ हैं। एक असूल ये पढ़ा था कि पहले स्ट्रोक का वावल दूसरे स्ट्रोक के आखिर में और पहले हिस्से में लिखा जाता है जब ये थर्ड प्लेस के साथ दो या दो से ज़्यादा स्ट्रोक मिल के आए। तो अब इस वक्त लफ्ज़ जो है वो तीन है, मिल्क, और इसमें स्ट्रोक जो है वो है एम एल के और वावल एम के बाद आई का है यानी इस का। तो मी ई, मी ई, इज ई, मी ई, इसका वावल एम के बाद आया, तो लिहाजा आपने स्ट्रोक को दूसरी ही पोजीशन पर लिखना है और उसके बाद बेशक आगे मजीद जितने भी स्ट्रोक्स इसके साथ ज्वाइन हों। विथ, वी, ई, और इसमें पहले स्ट्रोक का वावल दूसरे के आखिर में और पहले हिस्से में लिखा जाता है। मिल, इसमें भी पहले स्ट्रोक का वावल दूसरे के आखिर में और पहले हिस्से में लिखा जाता है। विथ, मिल, इन अल्फाज में आप देखें तो इह की आवाज़ आ रही है। ऐसे अल्फाज जिनमें इह की आवाज़ आए उन्हें लाइट डॉट के साथ थर्ड प्लेस पे लिख सकते हैं। अहम नोट्स हैं कि दो उफ़क़ी स्ट्रोक के साथ अगर वावल थर्ड प्लेस हो तो उफ़क़ी स्ट्रोक लाइन पे लिखे जाते हैं। मसलन इंक, किंग, किक। तो आप ये देखें कि ये थ्रू दी लाइन नहीं लिखे जा सकते, इसलिए ये ऑन द लाइन नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन वावल इनकी पोजीशन का बताएगा कि ये थर्ड प्लेस हैं या सेकंड प्लेस हैं। इसी तरह उफ़क़ी स्ट्रोक के साथ अपवर्ड स्ट्रोक आए और वावल थर्ड प्लेस हो तो उफ़क़ी स्ट्रोक लाइन से गुजार कर लिखा जाता है। मसलन किल, मिल, मील। अगर किसी स्ट्रोक के साथ इंग आए तो फिर थर्ड प्लेस वावल इस नहीं लगता बल्कि एन जी स्ट्रोक यानी इंग स्ट्रोक लिखी जाती है। मसलन मेकिंग, टेकिंग, आस्किंग। तो इनमें आप देख लें कि एन जी यानी इंग स्ट्रोक लिख के इसको आप इस तरह अल्फाज को आई एन जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एन जी शॉर्ट फॉर्म के साथ भी लिख सकते हैं। एन जी लिखा जाएगा मसलन बीइंग, डूइंग, गिविंग, गोइंग। शॉर्ट फॉर्म के साथ भी इंग इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी स्ट्रोक के आखिर में वावल आए और वाई की आवाज़ दे या आई की आवाज़ दे तो थर्ड प्लेस इस का वावल इसको रिप्रेजेंट करता है। मसलन मैनी, आखिर में लाइट डॉट आप लिख देंगे जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा इसके आखिर में वाई या आई का वावल आ रहा। बेबी, लेडी, पार्टी, अथॉरिटी, इस तरह के बेशुमार अल्फाज हैं जो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ये इनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में वाई
کا واول آ جائے تو اس میں لائٹ ڈاٹ از کا واول لگا کے اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے. اس ویڈیو میں ہم نے 3 لائٹ ڈاٹ کو کور کیا ہے. ایک دفعہ اوور ویژن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پا، مے، وی، آ، اے، ای اور لائٹ ڈاٹ یا مختصر ساؤنڈز ہیں. دیٹ، پین، از، اے، ایہ، ای، یعنی پا، آ کی لمبی آواز ہے اور اس کی مختصر آواز ہے اے، پا، اے، ایہ، ای، ای. اور اس طرح ہمارے 9 واولز جو ہیں وہ مکمل ہو گئے. 3 ہیوی ڈاٹ، 3 ہیوی ڈیش اور 3 لائٹ ڈاٹ اور 3 لائٹ ڈیش واول رہ گئے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا واولز کا پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تاکہ آپ اس میں مہارت اپنی حاصل کر سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان واولز کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تاکہ ان پہ آپ کی گرفت زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو سکے.